वेलकम बैक नाजरीन डॉक्टर हिलाल नकवी जोश साहिब के वो शागिर्द हैं कि जिन्होंने न सिर्फ ये कि शागिर्दी का हक़ अदा किया और जोश साहिब के बारे में काफ़ी मालूमात जमा की, काफ़ी किताबें तहरीर की, कुलियात जोश भी मुरतब कर रहे हैं। और ये किताबें जो आपके सामने हैं, इनमें ज़्यादातर किताबें जो हैं वो डॉक्टर हिलाल नकवी की ही मेहनत का नतीजा हैं। ये किताब इंतक़ादियात जोश, यादों की बारात का जदीद एडिशन जो मैं बिल्कुल आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये 243 गुमशुदा और गैर मतबूआ सफ़हात की दरियाफ़्त के साथ है और 101 अहबाब का तज़किरा भी शामिल है। ये तहक़ीक़ व तदवीन डॉक्टर हिलाल नकवी की है। ये वेलकम बुकपोर्ट कराची से आपको मिल सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा दीवान जोश मैंने आपसे ज़िक्र किया, इसके अलावा औराक़ जोश डॉक्टर हिलाल नकवी, ये किताब, इसके अलावा क़लमी नुस्ख़ा जो है यादों की बारात का, ये भी डॉक्टर हिलाल नकवी साहब ने इसकी तहक़ीक़ व तदवीन में काम किया है। नाज़रीन, जब जोश मलिया आबादी साहब का इंतकाल होता है तो जनाब नसीम अमरोही साहब उनके लिए एक शख्सी मरसिया तहरीर करते हैं और उसमें इस बात का भी जिक्र करते हैं कि डॉक्टर हिलाल नकवी जो कि जोश साहब के शागिर्द थे अव्वली, जब मरसिए की इस्लाह का ख़याल आया तो जोश साहब ने उन्हें नसीम अमरोही साहब के पास भेजा। इस मरसिए के 4 मिसरे आपके सामने पेश करूंगा जिसमें इसी बात का जिक्र है ताकि रिकॉर्ड की जीनत बन जाए। शागिर्द अव्वली है उसी का जो एक हिलाल, दी तरबियत बशौक उसे रोज़ो माह साल, इस्लाह मरसिया का मगर जब उठा सवाल, ख़त लिख दिया मुझे मेरे भाई इसे संभाल। नाज़रीन, नसीम अमरोही साहब का तज़किरा है। जोश साहब की निस्बत तो एक ही असर है, एक ही ज़माना है और इस शख्सी मरसिए में जो जोश साहब के बारे में लिखा गया है, कलम तोड़ मरसिया है जनाब। मैं कुछ आपके सामने इसके बंद पेश करना चाहूँगा जो नसीम अमरोही साहब की ज़मानी जोश मलिया आबादी का तज़किरा है। मुलाहज़ा कीजिए, उर्दू ज़ुबान पर जो वो रखता था इक़्तिदार, क्या जाने उसको मुझसे सिवा अहले रोज़गार, मुद्दत तक उर्दू बोर्ड में हम थे रफ़ीक़ कार, वो भी लुग़त नवीस तो मैं भी लुग़त निगार, वो बादशाह नज़्म तो उर्दू कनीज़ थी और ये कनीज़ जां के बराबर अजीज़ थी। नोके ज़ुबाने मुअल्ला की कुल ज़बूर, लेकिन ज़ुबां ताल्ली बे मुद्दआ से दूर, एक एक बाल बाल की भी खाल पर उबूर, लफ्ज़ों का किब्रिया खुदावंद बेगुरूर। एक आलिम, एक फाजिल, एक अल्लामा, एक शायर आले मोहम्मद जोश मलिया आबादी के लिए ये सनद पेश कर रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर हिलाल नकवी का जिक्र हुआ, शागिर्द अव्वली हज़रत जोश मलिया आबादी के। मैंने उनसे राबता किया और मैंने उनसे कुछ सवालात पूछे ताकि मैं आपके सामने न सिर्फ ये कि जोश साहिब का तज़किरा करूं, उनकी ज़ुबानी भी करूं और उनके शागिर्द अव्वली की ज़ुबानी भी करूं। आज जोश साहिब का नाम और जोश साहिब के बारे में अगर कोई भी चीज़ आपको कहीं भी कोई भी चीज़ दरकार हो तो डॉक्टर हिलाल नकवी उस पर अथॉरिटी है। पहला सवाल जो मैंने उनसे पूछा वो जोश साहिब की इनकलाबी जहनियत के बारे में था। आइए सुनिए कि डॉक्टर साहब इस बारे में क्या फरमाते हैं। जी, आप जोश साहब की शख्सियत में जो एक इनकलाब की रविश है उसे आप तमाम असनाफ़ सुखन के पस मंज़र में देखिए। आप चलिए मजहबी शायरी के हवाले से मरसी को ले लीजिए कि उनकी सियासी शायरी अपनी जगह पर है, लेकिन मरसी को लेते हैं। जोश साहब ने यादों की बारात में भी इसका तज़किरा किया है और मेरी एक मुख्तसर सी किताब है
جدید مرثی کے 3 معمار، اس میں جوش صاحب کا انٹرویو ہے جس میں میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ مرثی کی طرف کیسے آئے، کیوں آئے؟ تو انہوں نے، ان کے الفاظ یہ تھے جو کہ چھپے ہوئے ہیں کہ محرم کی 7ویں تاریخ تھی تو مجھ سے ایک انگریز نے، مسٹر برن اس کا نام تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ جوش صاحب آپ امام حسین کو جانتے ہیں؟ تو جوش صاحب نے کہا کہ ہم جذبات میں آ گئے۔ وہ اسی طرح گفتگو کرتے تھے کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم حسین کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ہاں جوش صاحب آپ حسین کو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ حسین ابن علی کو جانتے تو پھر برٹش امپائر جو ہے وہ مٹھی بھر لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کن لوگوں کا جن میں حسین کی اسپرٹ آ جاتی تو برٹش امپائر جو ہے وہ زیادہ عرصے چلنے والی نہیں تھی۔ یہ لفظ ہیں بتائیے جوش صاحب کے۔ اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ جوش صاحب جو ہیں ایک مطلب ایک روش لے کے آئے انقلابی، اس کو باغیانہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن انقلابی روش تھی کہ کربلا جو ہے وہ جبر کے خلاف ایک مستقل آواز ہے۔ ان کے ہے بھی، کہا بھی کیا انہوں نے کہ ایک للکار ہے مستقل۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ یہ یا فکر حق سوز یہاں کاج نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب باتیں وہی بیک گراؤنڈ ہے۔ اصل میں ہندوستان کی آزادی کو ذہن میں رکھیے، اس کی محکومی کو ذہن میں رکھیے۔ جب انگریز 1857 میں آئے اور 1947 تک وہ حاکم رہا تو آپ دیکھیے کہ وہ اثرات بہت شدید ہیں، اور جوش صاحب اس میں امام حسین علیہ السلام کو جو ہے نجات دہندہ تصور کرتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہیرو کہتے ہیں، کہ وہ ایک سورما کہتے ہیں اس کو۔ وہ عام روایتی مرثد ادرا امام یا اولاد رسول اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک سورما اور ایک ہیرو شخص جو کہ ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے مرثیوں کی روح ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ لفظوں پہ گرفت کی جب بات آتی ہے تو جوش صاحب کا کیا نظریہ تھا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جوش اور الفاظ، اس بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک لفظ کی حرمت کا تعلق ہے، جوش صاحب لفظ کے بہت بڑے پارک تھے۔ دیکھیے یہ کون سا دور ہے جب لوگ جوش صاحب لفظ کی قدر و قیمت کی بات کر رہے ہیں اور اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اردو شاعری میں آزاد شاعری کی روش آ چکی ہے۔ نون میم راشد کا آزاد نظم و مشتمل و مجموعہ محاورہ 1941 میں آ گیا تھا، اور لیکن جوش صاحب جو ہیں وہ پابند شاعری ہی کو لے کے چلے۔ اور ایک بار کراچی کے پریس کلب میں علی سردار جعفری کے ساتھ ایک تقریب ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ پابند شاعری میں اقبال کے بعد آخری آدمی جوش ملی آبادی ہیں۔ چونکہ دیکھیے جوش کے معاصرین میں آپ غزل ہٹا دیجئے، غزل تو آزاد کبھی نہیں ہوتی آزاد فارم میں، لیکن آپ دیکھ لیجیے جوش کے تمام معاصرین، علی سردار جعفری ہوں، کیفی اعظمی ہوں اور فیض صاحب ہوں، یہ تمام آزاد شاعری کی طرف آئے اور آزاد نظمیں لکھیں گے۔ جوش صاحب آزاد شاعری کے قائل نہیں تھے، کیوں؟ ان کے لفظ کی ایک خاص طرح کی حرمت ہے، وہ ان کا پس منظر فارسی شاعری سے بھی جڑ جاتا ہے۔ وہ لفظ کی بڑے قدر و قیمت کے قائل ہیں اور بڑی اہمیت دیتے ہیں لفظ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ آزاد شاعری جو ہے وہ موسیقیت کو توڑ دیتی ہے اور شاعرانہ حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ تو جوش صاحب اس کے کافی بڑے آدمی ہیں اور بڑی شخصیت ہیں کہ لفظ کا احترام ان کی پوری زندگی اس سے عبارت ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ وہ تلفظ کے معاملے میں بہت بگڑ جایا کرتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہوتے تھے یا ابوالکلام آزاد یا بھٹو صاحب۔ چلیے بھٹو کی مادری زبان تو سندھی تھی اور نہرو کی زبان بھی ایک طرح سے ہندی آمیز
لیکن یہ کہ ابوالکلام آزاد کے بارے میں یہ نہیں کہا سکتا، وہ بڑے عالم تھے، لیکن جوش صاحب چوکتے کسی کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے اس کا ان کو نقصان ہوگا۔ تو ایسے شواہد موجود ہیں کہ جوش صاحب کو باضابطہ طور پہ نقصان ہوا، وہ بڑے بڑے سیکریٹریز اور اس طرح کے لوگوں سے جو ہے وہ بگڑ گئے، ناراض ہو گئے، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ اس سے بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ظاہر ہوتی ہے لفظ کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ساری شاعری کا انحصار جو ہے لفظ کی توانائی پر ہے۔ الفاظ کو، ان کی ربائی کا مثال ہے نا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو، یعنی الفاظ کی روح میں جھانکو، الفاظ کی تہ داریاں کھولو۔ الفاظ ان کے نزدیک ایک خزانہ ہے جس کی چابی حرف کے ہاتھ میں جب اس کو کھولی جائے تو لفظوں کی ایک دنیا نظر آئے گی۔ وہ زبان کے، اردو زبان کی بڑی شخصیت تھے، اردو لغت بورڈ میں، لغت نویسی میں ان کی خدمات بہت اہم ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، ان کے دو مضمون ہیں، الفاظ اور شاعر، حصہ اول حصہ دوم۔ اس میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ شاعروں کا اگر کسی سے بے تکلفی کا رشتہ ہے تو وہ الفاظ سے ہے، بلکہ اس کو یوں کہہ دوں کہ انہوں نے کہا کہ الفاظ نہ علماء سے بے تکلف ہوتے ہیں، نہ اور دوسرے افراد سے، نہ سائنسدانوں سے، وہ بے تکلف ہوتے ہیں تو شاعروں سے ہوتے ہیں۔ تو اس سے جوش صاحب کی اس شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے جو لفظ کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ہلال نقوی کے بارے میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ جوش صاحب کو یاد کرنا، ان کے بارے میں کوئی بھی پروگرام کرنا، یہ کوئی بھی تقریب بغیر ہلال ادھوری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے جوش صاحب کے بارے میں اور بھی سوالات کیے، ان کے مزید جوابات کسی اور پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جوش اور انقلاب اور جوش اور ہلال کے نام سے 2 عدد پروگرام حیدر ٹی وی پر پیش کیے جا چکے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے مزید حضرت جوش کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ جوش ولی آبادی کی شاعری پر جب بھی بات کریں گے اور ایک بہت وسیع تناظر میں اور ایک بڑے کینوس پہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ تحقیقی حوالے سے اگر جانچا جائے تو جوش کا بہت زیادہ کلام برباد ہوا ہے۔ وہ انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے، کم شاعر ہیں جن کا ذخیرہ شعر اتنا زیادہ ہو، لیکن یہ کہ ان کی آپ شاعری کے تمام مجموع سے ہٹ کے بھی دیکھیے تو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ان کی تحریریں کہاں چلی گئیں۔ میں سمجھتا ہوں جس بیدردی سے ان کا شعری خزانہ بکھرا ہوا ہے، کسی کا خزانہ اس طرح برباد نہیں ہوا۔ اس میں چاہے حرف آخر ان کی نظم ہو، جو اردو کی طویل ترین نظم ہے، کئی ہزار پر مشتمل ہے۔ وہ لکھتے بھی ہیں کہ ان کی رباعیات غائب ہو گئیں، اور یہ بھی کہتے ہیں شاید کو اٹھا کے لے گیا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ ان کی ڈائریاں غائب ہو گئیں۔ تو جوش صاحب کا بہت زیادہ سرمایہ برباد ہوا ہے۔ ان کی شاعری کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے، اس کی روح میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جوش کا سارا کلام ہو، اور وہ ہمارے پاس کلام نہیں ہو پاتا، اور یہ بڑا المیہ ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور سے جامعات، ان کو یہ کام بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملکوں میں لٹریری اور کلچرلی جو ہے وہ بہت بڑی خدمات ادا نہیں کی جاتی۔ حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دانشوروں کو، اہل قلم کے اقوال کو، ان کی تحریروں کو محفوظ کرے۔ تو جوش کے ساتھ یہی المیہ ہے۔ اگر جوش کو صحیح طور پہ جاننا ہے، پڑھنا ہے، تو ضروری ہے کہ ان کی تمام تر شاعری کو تحقیقی پیمانوں پر یکجا کیا جائے۔ ناظرین، شعر کیا ہے؟ شعر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہر آدمی شعر کہہ سکتا ہے؟ آئیے جوش صاحب سے پوچھ کر دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا یہ فرمائیے کہ شعر آخر ہوتا کیا؟ صاحب، شعر کہا نہیں جاتا ہے، کس کی مجال ہے جو شعر کہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے شعر کہا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ شعر اپنے کو کہلواتا ہے، ایک کیفیت کا نام ہے جو طاری ہوتی ہے، اور جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہمیں ہوش نہیں، ہم نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے، ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کیفیت ہے، کبھی آنسو آتے ہیں وہ شعر بن جاتے ہیں، کبھی تبسم آتا ہے وہ شعر بن جاتا ہے، کبھی حیرت ہوتی ہے وہ شعر بنتا ہے،
कभी फिक्र में गोता लगाते हैं, वो शेर बनता है। नाज़रीन, ये इंटरव्यू लुत्फ़ुल्लाह खान साहब की लाइब्रेरी से लिए गए हैं। मुझे पता है कि ये इंटरव्यू नसीर तुराबी साहब ने भी किए हैं, कुछ और साहिबान ने भी ये इंटरव्यूज़ किए हैं जिनसे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर चूँकि आवाज़ जोश साहब की है तो इस प्रोग्राम में इस्तेमाल की जा रही है। और इदारा और मैं ख़ुद इस बात पर जनाब नसीर तुराबी साहब, जनाब हिलाल नकवी साहब, लुत्फ़ुल्लाह खान साहब सबका मुतशक्किर है कि उन्होंने ये मेहनतें उस ज़माने में की और आज हम उनको इस्तेमाल करके आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन, जोश साहब की शायरी इनकलाब की शायरी है। जोश धीमे लहजे का शायर भी है, मगर जोश का मिजाज इनकलाबी है और बुलंद आहंगी से पुर है। आइए जोश साहब से खुद इस सिलसिले में उनकी बुलंद आहंगी के बारे में पूछते हैं। असल में होता यह है कि ख्यालात और अल्फाज, जिस खानदान के ख्यालात होंगे उसी खानदान के अल्फाज आएंगे। जी जी, अगर आपके फिक्री ख्यालात हैं तो वो उसी खानदान के फिक्री अल्फाज के खानदान के अल्फाज आएंगे। आप मंतर कह रहे हैं तो फिर अपनी जबान और ख्याल के खानदान अलग अलग बटे में, जिस टोली को लेकर चलेंगे उस टोली के अल्फाज आपके साथ आएंगे। नाज़रीन, आपने अभी जोश मली आबादी साहब से इनकलाबी शायरी के बारे में सुना। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपके सामने जोश साहब की लिखी हुई मुसद्दस हुसैन और इनकलाब से कुछ बंद पेश करना चाहूँगा, मुलाहिज़ा कीजिए। आले नबी की तशना दहानी का वास्ता, शबीर के लहू की रवानी का वास्ता, अकबर की नातमाम जवानी का वास्ता, बढ़ती हुई जवान उमंगों से काम लो, हाथ थाम लो, हुसैन के दामन को थाम लो। आईने कश्मकश से है दुनिया की ज़ेब ज़ैन, हर गाम एक बद्र हो, हर सांस एक हुनैन, बढ़ते रहो यूं ही पे तस्खीर मशरिक़ैन, सीनों में बिजलियां हो जुबानों पे या हुसैन, तुम हैदरी हो सीनाए अश्तर को फाड़ दो, इस खैबरे जदीद का दर भी उखाड़ दो। ताखीर का ये वक्त नहीं है दिलावरो, आवाज दे रहा है जमाना, बढ़ो बढ़ो। ऐसे में बाढ़ पर है जवानी, बढ़े चलो, गरजो मिसाले रात, गरज कर बरस पड़ो। हाँ, जख्म खोरदा शेर की डहकार दोस्तों, झनकार जुल्फकार की झनकार दोस्तों। ऐ हामिलाने आतिश सोजा बढ़े चलो, ऐ पैरवान शाह शहीदा बढ़े चलो, ऐ फातिहान सरसर तूफान बढ़े चलो, ऐ साहिबान हिम्मत यज़दा बढ़े चलो। तलवार शिम्रे अस्र के सीने में भोंक दो, हाथ झोंक दो, यजीद को दोज़ख में झोंक दो। देखो वो कत्म जुल्म की हद है, बढ़े चलो, अपना ही खुद ये वक्ते मदद है, बढ़े चलो। बढ़ने में इज्जते अबोजद है, बढ़े चलो, वो सामने हयाते अबद है, बढ़े चलो। उल्टे रहो कुछ और यूं ही आस्तीन को, उल्टी है आस्तीन तो पलट दो जमीन को। ऐ जानशीन हैदर कर्रार अल मदद, ऐ मंचलों के काफिला सालार अल मदद, ऐ अम्रे हक की गर्मी बाजार अल मदद, ऐ जिनसे जिंदगी के खरीदार अल मदद। दुनिया तेरी नजीरे शहादत लिए हुए, अब तक खड़ी है शम्मे हिदायत लिए हुए।